السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ڈاکٹر وردہ قتل کیس کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے کچھ ایسی معلومات اور تفصیلات رکھوں گا جو کہ عام لوگوں کی نظر سے نہیں گزری یا عام لوگ نہیں جانتے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ڈاکٹر وردہ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ اب منظر عام پر آ گئی ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ ڈاکٹر وردہ کے قتل کے حوالے سے کیا کہتی ہے؟ یاد رہے کہ یہ ایک باقاعدہ میڈیکل بورڈ یا ٹیم جسے آپ کہہ سکتے ہیں، اس نے یہ پوسٹ مارٹم کیا اور یہ ڈسٹرکٹ ریڈیالوجسٹ نے اس رپورٹ کو اپنے دستخطوں سے جاری کیا۔ اس پر بات کریں گے اور پھر ہم بتائیں گے کہ کیا ڈاکٹر وردہ کا کیس خراب ہو چکا ہے، کمزور ہو چکا ہے، اور دوسری بات یہ کہ کیا ڈاکٹر کمیونٹی جو کہ احتجاج کر رہی تھی، گزشتہ روز بھی ہمارے صوبے کے مختلف علاقوں میں احتجاج ہوا، تو کیا ڈاکٹر کمیونٹی اس کیس کو پرسو کرے گی یا اس کو ادھورا چھوڑ دے گی؟ کیا ایبٹ آباد کے وکلاء صاحبان اس کیس کو لیں گے؟ اس کیس میں کوئی رعایت برتیں گے؟ کوئی وکیل صاحب اس کیس کو مفت لڑیں گے؟ یہ تمام سوالات ہیں جو کہ ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان میں اس طرح کے کیسز کو لڑنا یا ان کو پرسو کرنا یا فالو کرنا آسان نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے تو ہم ڈسکس کریں گے ڈاکٹر وردہ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کو، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے، اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ ان کی موت دم گھٹنے یا گلا دبانے سے ہوئی ہے۔ اس کے 6 یا 7 موٹے موٹے نکات ہیں اس رپورٹ کے، جو کہ اسکرین پر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ پہلا اس میں پوائنٹ ہے کہ گردن کی دونوں جانب اور اگلی جانب دباؤ یا جسے آپ کہہ لیں کہ نشانات ہیں، اور جب کسی کی گردن دبائی جائے تو آبویسلی موت کے بعد وہ نشانات زیادہ واضح ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، دونوں آنکھوں میں گلا دبانے کی وجہ سے سوجن اور آنکھوں میں کسی حد تک خون، یعنی اس کو ہیمریج کا نام دیا گیا ہے کہ آنکھوں میں یہ ہیمریج ہوا ہے۔ نمبر 3، ہونٹوں کی سوجن اور اس میں اندر تھوڑا سا کوئی رطوبت وغیرہ بھی پائی گئی ہے۔ نمبر 4 یہ ہے دائیں کندھے پر اگلی جانب خراش اور بروز، یعنی بروز خراش یا زخم کہہ لیں، اس کا نشان۔ نمبر 5 دائیں بازو پر نشان، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر خراش یا زخم کا نشان۔ اب یہ بروز جو ہے وہ اس کو ہم خراش ہی کہیں گے، یعنی دائیں کندھے پر، بازو پر اور ہتھیلی پر۔ تو شاید وہ رائٹ ہینڈڈ خاتون ہوں گی تو انہوں نے اپنے اس ہاتھ سے مزاحمت کی کوشش کی ہوگی، یہ تو ہم صرف اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن یہ جس طرح میں نے بتایا ہے کہ دائیں کندھے، دائیں بازو اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر خراش۔ اور 7واں یہ ہے کہ جو موت کی وجہ گلا دبانے سے ہوئی اور گردن کی ہڈی ٹوٹنے سے ہوئی، اس کو ہائی او آئیڈ ایک بون کہتے ہیں۔ آپ یوں سمجھیے کہ یہ والی جو ہڈی ہے یہ فریکچر ہوئی، جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی۔ اس کے علاوہ بہت سے کیمیکل نمونے مختلف اعضاء کے مختلف پارٹس کے وہ حاصل کیے گئے، جن کو فورینزک کے لیے فورینزک لیب بھجوایا گیا۔ اس میں یہ بھی ڈٹرمن ہوگا کہ خدا نخواستہ کہیں ان کی موت سے پہلے ان کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی گئی۔ یہ اس لیے یہ ایک روٹین کی بات ہے، یہ نمونے حاصل کیے جاتے ہیں تاکہ پتہ چل سکے کہ ان کے ساتھ کوئی اور تشدد بھی ہوا، کسی اور قسم کی کوئی زیادتی بھی ہوئی یا نہیں۔ لیکن ڈٹرمن یہ کرتی ہے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کہ ان کی موت جو ہے وہ یہ والی گردن کی ہڈی ٹوٹنے اور دم گھٹنے سے واقع ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس سارے عمل میں کوئی ایک شخص شامل نہیں تھا، یہ 2 یا 3 افراد کا عمل ہو سکتا ہے۔
جس طرح بتایا جاتا ہے کہ اس میں شمریز نامی مرکزی ملزم، ندیم اور پرویز نامی ملزمان جو کہ پہلے ہی پولیس کی حراست میں ہیں، مرکزی ملزم شمریز جو ہے وہ اس وقت روپوش ہے۔ یاد رہے کہ شمریز جو ہے وہ ندیم کا چچا ہے جو کہ حراست میں ہے۔ اسی طرح جو وحید بلا جیسے کہتے ہیں جو کہ ردا کا خاوند ہے، اس کو بھی مقدمے میں نامزد کر لیا گیا ہے۔ گزشتہ روز ان چاروں افراد کو، ملزمان کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا اور ان کا 3 روزہ ریمانڈ حاصل کیا گیا۔ یہ ساتھ میں ویژول آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ اس حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہوں گا، اگرچہ میں کوئی لا ایکسپرٹ نہیں، لیکن میری 34 سالہ صحافتی زندگی یا اس کے ایکسپیرینسز کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ بات بڑے عجز و انکسار کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ اس طرح کے کیسز کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کرنا یا اس طرح کے کیسز میں دہشت گردی کی دفعات کو شامل کرنا بالآخر ملزمان کے فیور میں جاتا ہے۔ ہمارے ڈاکٹر صاحبان نے احتجاج کے دوران یہ مطالبہ کیا، بلکہ ان کا پہلا مطالبہ ہی یہ تھا کہ انسداد دہشت گردی کی یا دہشت گردی کی دفعات شامل کی جائیں اور یہ مقدمہ جو ہے وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں چلایا جائے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے یہ بیسیکلی سپیڈی ٹرائل کورٹ اسے کہا جاتا ہے۔ 1.5-2-3 مہینوں میں عجلت میں یہ فیصلے کر دیتی ہے۔ اگر بہت ہی کنکریٹ ایویڈنس ہو اور استغاثہ جو ہے وہ اپنا وہ پوائنٹ آف ویو یا چلان اتنا تگڑا ہو اور استغاثہ جرم ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائے تو 3-3 4-4 بار ملزمان کو سزائے موت سنائی جاتی ہے، 100-200 سال قید کی سزائیں سنائی جاتی ہیں۔ عام طور پر یہ بھی ہوتا ہے کہ عدم ثبوت کی بنا پر یا بنیاد پر ملزمان کو بری کر دیا جاتا ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب اس طرح کے کیسز سزا بھی ہو جائے تو معاملہ جب ہائی کورٹ میں جاتا ہے تو پھر یہ چیلنج کیا جاتا ہے۔ پہلے تو نیچے والی عدالت میں چیلنج کر دیا جاتا ہے کہ یہ تو دہشت گردی بنتی ہی نہیں ہے، یہ تو ایک عام قتل ہے۔ یہ میں دفاع کی، میں ملزمان کی جانب سے بات کر رہا ہوں، یہ میرے خیالات نہیں ہیں۔ وہ یہ پلی لیں گے کہ یہ تو عام قتل ہے، کیونکہ انسداد دہشت گردی میں ویسے کڈنیپنگ فار رینسم اور یہ مرڈر اور یہ اس طرح کی سراسیمگی یا خوف و ہراس پھیلانا بھی اس کے زمرے میں آتا ہے۔ لیکن وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھ لیں جی یہ سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے، ان کو گن پوائنٹ پر تو اغوا نہیں کیا گیا، وہ تو خود اپنی مرضی سے اس گاڑی میں بیٹھی ہیں، جو کہ ہم دیکھ سکتے ہیں اس سی سی ٹی وی فوٹیج میں۔ تو ایک تو یہ پلی، اور پھر آگے جو اپیلیٹ کورٹ جسے ہم کہتے ہیں، ہائی کورٹ میں پلی لی جا سکتی ہے کہ یہ تو دہشت گردی، انسداد دہشت گردی کا کیس ہی نہیں تھا، یہ تو انڈر پریشر آ کے پولیس نے یہ سارا کچھ کیا ہے، اس میں میلافائڈی شامل ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر آگے بھی آپ کو پتا ہے کہ جس طرح میں نے بتایا ہے کہ اس کیس کو پرسو کون کرے گا، کیا ڈاکٹرز ایسوسیشن ان کی جتنی بھی ہیں، پیرامیڈیکل اور ڈاکٹرز ایسوسیشن، یہ کوئی فنڈ قائم کریں گے، کوئی بڑے پائے کا وکیل ہائر کریں گے، اس کے اخراجات اٹھائیں گے، یا پھر وہی ہوگا جو کہ ہم ماضی میں دیکھتے آئے ہیں ان موسٹ کیسز کہ ہسبینڈ جو ہیں وہ مقتولہ کے وہ کمپرومائز کر لیں گے، کیونکہ ہماری اطلاعات کے مطابق مقتولہ کے والد صاحب عمر رسیدہ ہیں، بھائی ان کے ہیں نہیں، ہسبینڈ ملک سے باہر ہیں، بچے چھوٹے ہیں، تو ہسبینڈ کو اگر 2-4-5 کروڑ روپے آفر کیے گئے اور کہا گیا کہ جی یہ 67 تولے 67 تولے سونا بھی آپ کو واپس دیتے ہیں، 5 کروڑ روپیہ بھی دیتے ہیں، میں ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ علی رضا یا جو بھی نام ہے، عدیل علی رضا یا عقیل علی رضا جو بھی ہے، میں ان کی انٹینشن پہ ڈاؤٹ نہیں کرتا، میں کہتا ہوں ایسا ممکن ہے۔ وہ کہیں گے کہ میرا کون، میں کوریا سے آئے گا، کیس لڑے گا، بچے چھوٹے ہیں، میرا کون جنجالوں میں پڑے گا، تو ٹھیک ہے اب 4-5 کروڑ روپیہ بھی لے لیتے ہیں، وہ جو سونا تھا غائب ہوا وہ بھی لے لیتے ہیں اور پھر کمپرومائز کر لیتے ہیں، جو کہ عام طور پر ہوتا ہے۔ لیکن کیا ایبٹ آباد کے وکلاء اس کیس کو فری لڑنے کے لیے تیار ہوں گے؟ کیا ڈاکٹر کمیونٹی جو اس وقت بڑی
تشویش میں اور بڑی غصے میں ہے، وہ اس کیس کو پرسو کرے گی، اور اگر وہ کرے گی بھی تو جو ورثاء ہیں وہ اگر ان کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم نے معاف کر دیا یا ہم نے راضی نامہ کر لیا، تو پولیس کیا کر سکتی ہے، وکلا کیا کر سکتے ہیں، ڈاکٹر صاحبان کیا کر سکتے ہیں، صحافی کیا کر سکتے ہیں؟ یہاں تک یہ بات کہ جی اس میں پولیس کی کوئی کوتاہی تھی، بہت سے میں کامنٹس دیکھتا ہوں، ایک خاتون نزاکت بیگم نے، شاید وہ خود بھی ڈاکٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ جی اس میں پولیس کی کوتاہی یا پولیس کا بلنڈر ہے۔ اب جب وہ ڈاکٹر صاحبہ خود ایک گاڑی میں بیٹھ کر گئیں اور ایک گھر میں جا کر ان کو آدھے گھنٹے کے اندر اندر بقول پولیس کے ان کو قتل کر دیا گیا، تو اس میں پولیس کیا کر سکتی تھی؟ پولیس یہی کر سکتی تھی کہ پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر لیا، پولیس نے لاش کو برآمد کر لیا۔ اب میں ہرگز پولیس کی طرفداری نہیں کر رہا، مجھے یہ بھی معلوم ہے، فرام ہارسز ماؤتھ جسے ہم کہتے ہیں، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ کس طرح پہلے وہ جو ڈاکٹر وردہ ہیں ان کے والد صاحب میرپور تھانے میں ایف آئی آر کے اندراج کے لیے گئے، پھر وہاں سے ان کو مشورہ دیا گیا کہ جی یہ کیس چونکہ وہ اغوا آپ کے بقول ڈی ایچ کیو ہاسپٹل سے ہوئی ہیں تو آپ تھانہ کینٹ میں ایف آئی آر درج کروائیں تاکہ آئندہ مستقبل میں آپ کو کسی قانونی پیچیدگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اب ڈاکٹر وردہ آئی ہیٹ ٹو بی ڈیولز ایڈوکیٹ، آپ سمجھ رہے ہوں گے میری بات، لیکن میں یعنی ایکسپلین کرنے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ تو یہ کہیں گے کہ جی یہ تو ہمیں کیا پتا تھا، کوئی گن پوائنٹ پر تو نہیں لے کے گئے ہاسپٹل سے کہ پولیس فوری طور پر حرکت میں آتی اور ناکے لگاتی اور ان کو، یہ تو اپنی مرضی سے اس گاڑی میں بیٹھ کر گئی ہیں، اور تا وقتے کہ رات گئے جب ان کا رابطہ نہیں ہوا ان کے والد صاحب، تو اس وقت تک تو پولیس کو بھی پتہ نہیں تھا۔ جب ان کا رابطہ ہوا، جب انہوں نے کہا، تو پھر پولیس حرکت میں آئی، پولیس نے رضا کو گرفتار کیا، رضا کے ڈرائیور کو حراست میں لیا، اس کے خاوند کو حراست میں لیا، تو پھر اس کے بعد رضا نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، پرویز کو پتا ہوگا، پرویز گرفتار ہوا، پرویز نے نشاندہی کی، پرویز نے کہا کہ جی ندیم نے لاش جو ہے وہ وہاں پر جو لڑی بنوٹا ہے وہاں پر شفٹ کی یا وہاں پر دفنائی۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ اس کے لیے بھی ایفرٹس درکار ہوتی ہیں۔ تو بہرحال جو ہوا یہ بہت ہی ایک اندوناک، المناک سانحہ ہے، خاص طور پر ان بچوں کے لیے جن کی ماں ان سے جدا ہوگی، اس والد کے لیے جس کی بیٹی کو اس بے ایمانہ طریقے سے قتل کیا گیا، اس ہسبینڈ کے لیے جو کہ ملک سے باہر تھا، اس کی شریک حیات کو قتل کیا گیا، ان کی کولیگز کے لیے، جتنے بھی کولیگز ہیں، ان کے ساتھ کام کرنے والے، ان کے اساتذہ کے لیے، یہاں تک کہ ان کے پیشنٹس کے لیے، عام لوگوں کے لیے یہ ایک افسوسناک سانحہ ہے۔ لیکن کچھ لوگ ناسمجھی کے باعث اپنی اگنورنس میں وہ کچھ کر گئے جو کہ ڈاکٹر فردہ کے کیس کو خراب کرنے کے مترادف ہے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔